بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، فکر فردہ کی نئی نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا موضوع جو ہے وہ قرآن کی نظر میں اسلام کا نظام ربوبیت ہے۔ یہ بہت ہی وسیع موضوع ہے۔ ڈاکٹر مرتضیٰ مغل صاحب حسب سابق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ جانتے ہیں وہ اسلامی مفکر ہیں۔ یونیورسٹیوں میں اور جامعات میں ان کے لیکچر سنے جاتے ہیں۔ وہ کالم نگار ہیں، دانشور ہیں، قرآن کا عمیق مطالعہ رکھتے ہیں، ان کو بہت ساری آیات ازبر ہیں۔ اور آج کا موضوع جو ہے اسی لیے ہم نے رکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اپنی علمی تحقیق کی بنیاد پر اس کا کما حق ہو جواب دے سکیں۔ ڈاکٹر صاحب، موضوع تو بہت وسیع ہے، لیکن ہم آپ سے پہلے پوچھیں گے کہ آپ ناظرین کو بتائیں کہ رب کا مطلب کیا ہے، رب العالمین کا مطلب کیا ہے، ربوبیت کیا ہے، اس کے بعد ہم نظام کی جو ہے وہ بات پھر آگے کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو ہمارے فکر فردہ کے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے وقت دیا ہمیں۔ تو میں اس ٹاپک پہ جب تیاری کر رہا تھا تو یہ خاصا مشکل سا ٹاپک ہے، بہت جلدی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ہے بڑا پیارا ٹاپک کہ اگر یہ کسی درجے میں ہم آسان الفاظ میں اس کو اپنے ناظرین بہن بھائیوں کے دلوں میں اس کی جگہ بنا دیں تو ٹاپک ایسا ہے کہ اس کے بعد جو اعمال نکلتے ہیں، جو اعمال کرنے میں مزہ آتا ہے، جو رب کا قرب آپ محسوس کرتے ہیں، وہ بڑا کمال کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ قرآن جب شروع ہوتا ہے، جیسے خود اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، وہی ربوبیت سے رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اپنی بات پر ڈٹ گئے، یہ آیت پھر ختم ہوتی ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ماضی کا پچھتاوا نہ مستقبل کا اندیشہ۔ ولی اللہ کی شان میں یہ آیت آتی ہے۔ تو اس رب کو جو پہچان گئے، اب وہ دوسری جگہ قرآن پاک جب کھولتے ہیں تو آپ آیت پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمدللہ رب العالمین، کہ ساری تعریف ہے اللہ کے لیے جو رب ہے جہانوں کا، تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو تعریف الحمد میں آتی ہے، لیکن جب وہ لفظ، جب وہ خوبیاں، جب وہ چیزیں میرے لیے استعمال ہوتی ہیں تو میں اس میں پھر تعریف کی بجائے شکر کا لفظ بولتا ہوں۔ جب آپ مجھ سے نیکی کرتے ہیں تو میں، یا کوئی مجھ سے نیکی کرتا ہے تو میں الحمدللہ کہتا ہوں۔ وہ الحمدللہ تعریف میں تو ہے ہی کہ ایک شخص انگلینڈ میں بیٹھا ہے، اس نے کوئی وہاں اچھے کام کیے ہیں، وہ تعریف کے قابل ہے، لیکن جب اس نے وہ اچھے کام میرے ساتھ کر دیے تو پھر میں اس کا شکریہ بھی بولوں گا، تو زیادہ معنی اس کا شکریہ کا آئے گا۔ تو یہاں بھی دیکھیں الحمد شریف شروع ہوتی ہے تو شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے جو رب العالمین ہے، جو جہانوں کا رب ہے۔ اب وہ رب ہے کیا، اس کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کی ہم کوشش کریں گے آج آسان الفاظ میں۔ ہم بہت زیادہ مشکل الفاظ استعمال نہیں کریں گے تاکہ بات کو ہم سمجھا سکیں۔ رب اصلاً پالنے والے کو بولتے ہیں، پالنے والا، پالنہار، پروردگار۔ حالانکہ ہمیں شاید پروردگار کا بھی یہ فارسی ٹائپ کا لفظ ہے، لیکن ہم یہ لفظ بولتے ہیں اس کے لیے مالک، آقا، مالک یوم الدین۔ آقا جو مالک ہوتا ہے ہم اس کے غلام ہیں، آقا کے ہم غلام ہیں، ہم اس کی مخلوق ہیں، وہ ہمارا خالق ہے۔ اس نے ہمیں پہلی بار بھی جب ہم کچھ نہیں تھے تب بھی ہمیں بنایا، زمین سے اگایا، مٹی سے بنایا، ٹھیک ہے جی، اور اب بھی جو پیدائش ہے وہ کر رہا ہے، جو قیامت کے بعد جو کرے گا، یوم یبعثون کے بعد وہ بھی وہ کرے گا۔ تو مالک، آقا اور پروردگار، ٹھیک ہے جی، یا پالنے والا، یہ اس کے آسان سے الفاظ میں۔ اور مالک کون ہوتا ہے؟ جو آپ کی پرورش کرے، جو آپ کی نگہداشت کرے، جو آپ کی تربیت کرے، اور صرف یہ نہیں کہ آپ کو پیدا کر کے چھوڑ دے یا آپ پہ ایک نیکی کرے اور پھر چھوڑ دے، نہیں، اس کی رحمت ابدی ہوتی ہے، وہ ساتھ ساتھ چلتا ہے، وہ ارتقاء کے سارے مراحل آپ کو طے کرواتا ہے، آپ کو آپ کے پل پل کیا، آپ کے آنے والے وقت میں جو چیز آپ کو ضرورت ہے وہ آج رکھ دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس کا سادہ سا مفہوم ہے۔ یعنی کہ دیکھیں نا کہ یہ اس کی تین چیزیں جو میں نوٹ کر سکا ہوں ایک طالب علم کے طور پر۔ ایک تو انسان خود
اس کی ربوبیت اللہ کرتا ہے، ایک کائنات کی ربوبیت اللہ کرتا ہے، ٹھیک ہے جی. اور ایک اس میں پھر جب کائنات کی ربوبیت کرتا ہے تو ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ تسخیر کائنات کرو. انسانیت کا جو مجموعی ہدف ہے وہ یہ ہے. لیکن انسان کائنات کی پیدائش میں، کائنات کی ربوبیت میں اور انسان کی ربوبیت میں آپ دیکھیں کہ بہت ہی آسان جو مثال ہے وہ الا لہ الخلق والامر، وہ امر بھی اس کے لیے ہے اور خلق بھی اس کے لیے ہے. خلیق کے لیے یہ جو دوسری میں نے باتیں کی کہ انسان اور کائنات یہ خلق میں آتی ہیں، خلق میں بھی آتی ہیں اور امر میں بھی آتی ہیں، چونکہ پہلے تو ایک دفعہ پیدا کیا نا انسان کو مٹی سے. تو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے پروردگار نے ماں کے پیٹ میں، اب دیکھیں نا یہاں تو چلو اللہ نے دودھ دے دیا، اللہ نے پانی دے دیا، اللہ نے غذا دے دی، زمین سے اگائی، آسمان سے برسائی، جو بھی ہے. لیکن ماں کے پیٹ میں فی ظلمات ثلاث، 3 پردوں میں، 3 اندھیروں میں یہ کون ہے کہ اس کی غذا دے رہا ہے، اس کو کروٹیں دلا رہا ہے، اس کی بڑھوتری کے، اس کے ارتقاء کے سارے مراحل طے کیے چلا جا رہا ہے. اور باقاعدہ قرآن پاک میں ہم بعد میں آیات بھی کوٹ کریں گے کہ وہ کس طرح سے اس کو لے کے چلتا ہے قرآن میں. اور قرآن کہتا ہے هو الذی خلقکم من تراب، تمہیں مٹی سے پیدا کیا، تو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ، پھر علقہ، یہ سارے معاملات یہ ارتقاء ہیں. اور جیسے ماں کے پیٹ سے ہم دنیا میں نمودار ہوتے ہیں تو پروردگار نے ہمارے لیے ہماری روزی کا بندوبست پہلے سے کر دیا. ماں کے نور ہمارے لیے وقف کر دیے، ان میں غذا رکھ دی اور ہمیں سکھا دیا. کیا وہ خوبصورت آیت ہے الم نجعل لکم عینین، کیا ہم نے تمہیں 2 آنکھیں نہیں دیں، ولسانا وشفتین، ایک زبان نہیں دی، 2 ہونٹ نہیں دیے. کیا مطلب؟ وہ جب بچہ ہوتا ہے اس کو کیا پتا کہ 2 آنکھیں اور کیا احسان ہے؟ نہیں، احسان ہے کہ آنکھیں بمانے شعور. یہ میں ربوبیت کی بات کر رہا ہوں. ایک اس کی تشریح ہے کسی عالم نے کی ہے، اور جگہ پہ اور بھی ہوگی، کہ آنکھیں بمانے شعور، یہ ہونٹ اور یہ زبان بمانے ٹول، اور ماں کے نور وہدیناہ النجدین، اور 2 راستے دکھائے. اور 2 راستوں کو آپ ماں کے نور پہ لے جائیں تو اللہ نے وہاں ربوبیت کا بندوبست پہلے کر دیا. بعد میں انسان دنیا میں تشریف لایا اور ناتواں تھا، ضعیف تھا، وہ اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، بات نہیں کر سکتا، دیکھ نہیں سکتا، شاید سونگھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا، اتنا ضعیف ہیں جی کہ ماں کو ماں نہ پہچان سکے، باپ کو باپ نہ کہہ سکے. لیکن اللہ نے کہا کہ یہ ہم نے تمہیں، یہ رب کی نشانی ہے، یہ ربوبیت ہو رہی ہے. میں تو ایک آسان مثال میں بتا رہا ہوں، ہمیں زیادہ تفصیل میں تو علماء ہی بتائیں گے کہ یہ ربوبیت ہے کہ انسان کو پہلے وہاں پیدا کیا، الست بربکم، سلا دیا یا فوت کر دیا، یہاں آئے تو یہ پورا نظام چلایا. اور پورا نظام چلایا تو کہا کہ یہ آنکھیں بمانے شعور تھیں، یہ 2 ہونٹ اور 1 زبان ٹول تھے، ماں کے نور غذا تھے. تو پھر کہا فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ. اگر یہ شعور نہ دیا ہوتا کہ جو چیز تم اس پیدائش کے بعد تمہارے 2 ہونٹوں اور زبان کو ٹچ کرے گی تو یہ شعور رکھ دیا کہ تم اس کو پیو گے. اگر تم اس کو تھرو کرنا شروع کر دو، کو مائی کا لال تمہیں بچا نہیں سکتا، چونکہ پھر بڑی بڑی ٹوٹیاں لگیں گی اور غذائیں وہاں سے جائیں گی اور 10 دن میں وہی پیاری ماں کہے گی اللہ میاں احسان کر، اللہ میاں مہربانی کر، اس تے بھی نیکی کر، ساڑھے تے بھی نیکی کر. تو یہ رب نے رکھ دیا. رب کا گلہ پھر آگے سنیں، وہ جو گلہ ہے وہ بھی بیسیکلی ربوبیت سکھا رہا ہے کہ میں تو رب ہوں، تمہارا رب العالمین ہوں، تمہارا بھی رب ہوں، اور جو میری خوبی ہے وہ ظالموں تم نے اپنے اندر پیدا کیوں نہیں کی. یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے، ہمارے استاد کہتے ہیں کہ یہ کسی بڑے سرکاری بڑے کو ملیں تو اس کو یہ آیت سنایا کریں کہ جب تو بھی، وہ وزیر اعظم، وہ صدر، وہ آرمی چیف، جو بھی آپ نام بڑے بڑے رکھیں، یہ کسی بھی ملک کا ہو، تو آپ اس کو بتائیں کہ اس کیفیت میں آئے ہو، اس ضعف میں آئے ہو، یہ اللہ نے احسانات کیے ہیں. اور جب تم بڑے ہو گئے تو فلقتحم العقبہ، تم نے گھاٹی عبور نہیں کی. وما ادراک ما العقبہ، تم کیا جانو گھاٹی کیا ہے. اور پھر خود ہی بتایا کہ گھاٹی کیا ہے، لو سن لو. اور یہ الفاظ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، فک و رقبہ. اب جب بڑے ہو گئے ہو، اختیار، اقتدار، مال، دولت مل گئی ہے، تو اب تم نے غلاموں کو آزاد کیوں نہیں کرایا؟ یہ بھی ربوبیت تھی. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا اس دن کیوں روٹی کا ٹکڑا دوسرے کو نہیں دیا جس دن خود روٹی کم تھی، ہیں جی، جس دن خود غربت آ رہی تھی. یتیمن ذا مقربہ،
ہیں کہ اور وہ یتیم جو تمہارا قرابت دار تھا، جی اس نے یہ قرابت کا رشتہ اللہ نے ہر جگہ، یعنی کہ اگر میں اپنے قرابت دار سے نیکی کرتا ہوں، آپ اپنے سے کرتے ہیں، اور جہان اپنے قرابت دار سے کرتا ہے، تو بات تو پہنچ گئی. یتیمن ذا مقربہ او مسکینن ذا متربہ، یا اس مسکین غریب کو جو واقعتاً خاک آلود ہے، ڈھونڈا کیوں نہیں؟ ہاں ثم کان من الذین آمنوا، اس کے بعد ایمان لانا. اس سے پہلے یہ انسانیت پوری کرو. اور اس انسانیت میں اگر آپ غور کریں تو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، آگے کہیں گے، ہم مل کے بات کریں گے، وہ ربوبیت ہے. وہ ربوبیت سکھا رہا ہے کہ تمہیں اس انسانوں کی پرورش ہوتی رہے. انسانوں کی پرورش وہ کرتا ہے، ہاں کوئی بھی نہ آئے تو وہ کرتا ہے. وہ پتھر کے اندر چھپے ہوئے کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے، لیکن وہ وسیلہ ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، میری ربوبیت کی جو شان ہے، جو میری یہ خوبی ہے، اس کی تھوڑی سی جھلک تمہارے اندر نظر آئے تو وہ ہلکا سا سکھاتا ہے. تو آپ دیکھیں بیگ صاحب کہ سورج چمکتا ہے، چاند دہکتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں، پانی بہتا ہے، زمین و آسمان کے خزانے یہ سارے جتنے ہیں یہ رب نے ہمارے لیے بنائے ہیں. بندہ ان سے پوچھے بھئی سورج صاحب تو روز صبح نکل آتا ہے جی، تو انسانوں کو فائدہ کرتا ہے نا، یہ نہ ہو تو شاید وٹامن ڈی کی کمی سے ہم مر جائیں جی. اور چاند رات کو اگر نہ ہو، یہ تارے نہ ہوں، تو شاید اتنا اندھیرا ہو کہ ہمارا دم گھٹ جائے. یا ہوا کو تیز کر دے، ہوا کو بند کر دے جی، پانی کو والبحر المسجور کو چھوڑ دے، وہ چڑھ دوڑے اوپر، ٹھیک ہے جی. وہ سونامی جو آج کل چل رہی آ رہی ہیں، آپ دیکھیں کیا یہ اللہ نے نظام رکھا ہے کہ یہ سب ہیں میرے لیے حضرت انسان کے لیے. اور انسان بنا ہے الا لیعبدون، اور وہ لیعبدون جو سکھاتا ہے کہ یہ عبادت کرو، تو وہ عبادت میں بھی یہی سکھاتا ہے کہ الخلق و عیال اللہ، یہ جو مخلوق ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے، یہ ہے مخلوق میری، یہ میرا کنبہ ہے. اس میرے کنبے سے جو اچھا برتاؤ کرے گا، جو اس کی ربوبیت کا بندوبست کرے گا، اس میں اپنا حصہ ڈالے گا، وہ میرا صالح بندہ ہے، اس کو جنت دوں گا. اور جو اس میں خلل ڈالے گا، اس میں مستی کرے گا، اس کے الٹا چلے گا، وہ ظالم ہے، اس کو میں جہنم میں ڈالوں گا. یہاں تک خدا کہتا ہے. ناظرین ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد.